وبارک وسلم۔ جتنے بھی میرے ساتھی اس بزم میں حاضر ہوئے تمام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام کا یہاں آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز رکھنے والے سناہان مصطفیٰ یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ پاک ان کے گلے میں اور سوز عطا فرمائے۔ باقاعدہ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حمد باری تعالیٰ سے آج کی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام ساتھیوں کنارے اسی کے ہیں، دریا بھی ہے اسی کے کنارے اسی کے ہیں، موجے بلا میں ہم کو سہارے موجے بلا میں ہم کو سہارے اسی کے دریا بھی ہے اسی کے، یہ پھول پھل یہ باغ یہ سرسبز وادیاں، یہ پھول پھل یہ باغ یہ سرسبز یہ سرسبز وادیاں، جھرنے پہاڑ موج یہ دھارے اسی کے ہیں، جھرنے پہاڑ موج یہ دھارے دریا بھی ہے اسی کے، خوشبو سے اس کی یاد میں اتری ہے روح میں، خوشبو سے اس کی یاد اتری ہے روح میں، اتری ہے روح میں، آنکھوں میں جل ملاتے ستارے جل ملاتے ستارے اسی کے ہیں، دریا بھی ہے اسی کے، نفرت نہ کیجیے کسی انسان سے ہے سہیل، نفرت نہ کیجیے
انسان سے سہیل انسان سے سہیل اچھے برے ہیں جو بھی سارے اچھے برے ہیں جو بھی سارے دریا بھی ہے اسی کے کنارے اسی کے موجے بلا میں ہم کو سہارے اسی کے دریا بھی ہے اسی کے بڑے اچھے انداز میں اپنے مولا کی توصیف و ثنا کر رہے تھے. تو ایک شعر ان کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرا بندہ اے میرے مولا، تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے، اور رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے ہوئے کیڑوں کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاہوں کو ہرا کرتا ہے، اور بڑا ہی نادان ہے اپنے مولا کو دور سمجھنے والا، بڑا ہی نادان ہے اپنے مولا کو دور سمجھنے والا، وہ تو رگے جاں سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے. اللہ پاک ان کے ذوق شوق عمل میں وسعت عطا فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. بارگاہ رسالت میں تمام سراہان مصطفیٰ باری باری آئیں گے اور عقیدت کے پھول، عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. تو آغاز کرتے ہیں ہمارے درمیان بہت پیارے ہمارے بچے احمد سعید، جو کہ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناہانی کرتے ہیں. آمین آمین ماشاءاللہ. بچے کی اس آرزو کو بھی پورا کرنا، اور ہم سب کی بھی آرزو یہی ہے کہ اگر میرے مولا ہمیں آنکھیں دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے ایک اور سناہان مصطفیٰ حمد
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب ناصر صاحب بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ تمام ساتھی محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ
بدل جائے گی قسمت بے یہ در میں ہے سبحانی قدر ہے یہ در میں ہے سبحانی قدر ہے بکاری بکاری بن گیا تاجدارو پکارو شاہ جیلان کو پکارو بدل جائے قسمت بے یہ ذرے پوچھائے بغداد کے ہیں یہ ذرے پوچھائے بغداد کے ہیں کرو سجدے یہاں پر کرو بدل جائے قسمت غم کے مارو پکارو شاہ جیلان کو پکارو بدل جائے قسمت تمہارا میری نہیں یاد میرا میری نہیں یاد میرا پار لگاؤ پکارو شاہ جیلان کو پکارو بدل جائے گی قسمت بے پکارو شاہ جیلان کو پکارو بدل جائے گی قسمت غم کے مارو پکارو شاہ جیلان کو پکارو بدل جائے گی قسمت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبت بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پیش کر رہے تھے اور یہ شرط ہے پکارنا شرط ہے پکارنا شرط ہے اگر حضور غوث الاعظم کو سچے دل سے پکارا جائے کوئی بھی آرزو رکھ کر کوئی بھی خواہش رکھ کر تو حضور ضرور پوری کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ اس ایمان کے ساتھ حضور غوث الاعظم کو پکارا جائے تو کوئی ایسی حاجت نہیں جو پوری نہ ہو سبحان اللہ بے شک بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے محترم جناب محمد اسحاق صاحب تشریف لاتے ہیں
اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں تمام ساتھی محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ ایک رحمت کا اشارہ یا نبی، ایک رحمت کا اشارہ یا نبی، سبز گنبد کا سبز گنبد کا نظارہ یا نبی، مدتوں سے دیکھنے کی آس ہے، مدتوں سے دیکھنے کی آس ہے، سبز گنبد پیارا پیارا یا نبی، سبز گنبد پیارا پیارا یا نبی، ایک رحمت کا اشارہ یا نبی، سبز گنبد کا نظارہ یا نبی، مشکلیں پھر مشکل رہی نہیں، مشکلیں پھر مشکل رہتی نہیں، آپ کو جب بھی پکارا یا نبی، آپ کو جب بھی پکارا یا نبی، آپ کو جب بھی پکارا یا نبی، ایک رحمت کا اشارہ یا نبی، سبز گنبد کا نظارہ یا نبی، آپ جو خیرات دیتے ہیں ہمیں، آپ جو خیرات دیتے ہیں ہمیں، بس اسی پر ہے گزارا یا نبی، بس اسی پر ہے گزارا یا نبی، بس اسی پر ہے گزارا یا نبی، ایک رحمت کا اشارہ یا نبی، سبز گنبد کا نظارہ یا نبی، ایک رحمت کا اشارہ یا نبی۔ محترم جناب اسحاق صاحب اپنی نعت کے دوران سبز گنبد کے نظارے کو یاد کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ سبز گنبد کا نظارہ یا نبی، اللہ پاک کو بھی
پوری دردی سے حجاز کو اللہ پاک نے چنا، حجاز کو، اور حجاز سے عرب کو پسند کیا، حجاز میں سے عرب کو پسند کیا، اور عرب میں سے مکہ اور مدینہ کو پسند کیا۔ مدینہ کو کیوں پسند کیا؟ کیونکہ مدینہ میں اپنے یار کا مسکن بنا دیا۔ اللہ پاک نے مدینہ پاک کو اپنے یار کا مسکن بنا دیا، پھر ساری دنیا میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ۔ جب یہی آوازیں لوگوں کے کانوں میں پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق اپنا سب کچھ چھوڑ کر محبوب کے در پہ آ گئے، محبوب کے دروازے پہ آ گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ آ گئے۔ حضرت عثمان بھی بنو امیہ کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر آ گئے۔ حضرت علی بنو قریش کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر آ گئے۔ حضرت بلال حبشہ کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پہ آ گئے۔ حضرت سلیمان فارسی فارس کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر آ گئے، اور تو اور جبرائیل علیہ السلام سدرہ کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر آ گئے، اور تو اور سارے لوگ جنت کی آرزو کرتے ہیں، اور جنت کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر آ گئے۔ تو شاعر کیا خوبصورت شعر کہتا ہے کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، ارے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم بھی مدینے میں جا کر تو دیکھو، ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، ارے غم کے مارو، ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کے تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو۔ محترم جناب محمد افضل صاحب بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام ساتھی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا۔
جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے جھولی خالی واہ جی واہ لیے لوٹے کوئی ان کے در سے جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا میں تو نادان تھا جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا میں تو نادان تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس بزم کے اگلے سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب اجاز مغل صاحب کو میں دعوت دینے سے پہلے دوستو دعا کرنا چاہوں گا توجہ سے۔ محترم جناب محمد شفیق صاحب نقشبندی صاحب کی طبیعت کچھ نساز ہے، تو آج کی محفل کے دوران بھی ان کو یاد رکھیں۔ شفیق نقشبندی صاحب کی میری پرسوں ان سے بات ہوئی تھی تو ان کی طبیعت خراب تھی اور کچھ بیمار تھے، پیٹ میں بھی کچھ گڑبڑ ہے، اور خاص کر انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بچی کے لیے دعا کریں۔ ان کی بچی کی طبیعت کافی خراب تھی جس کی وجہ سے وہ ایک بہت ضروری کام پہ بھی جانا چاہتے تھے تو اس دن نہ جا سکے تھے، بلکہ اسلام آباد بھی وہ جانا چاہتے تھے، لیکن اسی وجہ سے انہوں نے فرما رہے تھے کہ بچی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا کیونکہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ تو محفل کے دوران بھی سناہانی کے دوران بھی آپ اپنی دعاؤں میں اپنے خیالوں میں ان کو یاد رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنا لطف و کرم کرے۔ عجب مقام سجاتی ہے نعت پاک حضور
عجب مقام سجاتی ہے نعت پاک حضور کہاں لیے جاتی ہے نعت پاک حضور لیے جاتی ہے نعت پاک حضور عجب مقام کبھی خیال سرے عرش جا پہنچتا ہے کیا کہتے کبھی سرے عرش جا پہنچتا ہے کبھی حرم میں بٹھاتی ہے نعت کبھی حرم میں بٹھاتی ہے نعت پاک حضور کہاں نظر میں رکھتی ہے ہر دم جمال مصطفی نظر میں رکھتی ہے ہر دم جمال مصطفی ہزار رنگ دکھاتی ہے نعت پاک ہزار رنگ دکھاتی ہے نعت
سجھاتی ہے نعت پاک عجب مقام بڑا خوبصورت شعر ہے وضو جو کرتے ہیں اشکوں سے میرے نفس و خیال وضو جو کرتے ہیں اشکوں سے میرے نفس و خیال تو پھر وجود میں آتی ہے نعت پاک تو پھر وجود میں آتی ہے نعت پاک کہاں کہاں لیے جاتی ہے نعت پاک حضور کبھی حرم میں بٹھاتی ہے نعت پاک کیا بات ہے، اپنے منفرد انداز کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ، جو ان کا ہی خاصہ ہے، ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اسی طرح اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو اسی طرح فرماتے ہیں، اور نعت پاک کا ہی یہ صدقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کچھ ہیں، اگر دنیا میں ہم ہیں تو یہ سرکار کی ثنا کا ہی صدقہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ایک اور خوبصورت آواز محترم جناب محمد فاروق وارسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے، پھولوں کو مہک آقا کے پسینے سے ملی، فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ، فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ، ہم کو تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک
قدموں پر بھی برسا دے برسانے والے قدموں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ مانا کہ مکے کے جلوے ہیں اچھے مگر میں مدینے کی عظمت پہ صدقے یہ مانا کہ مکے کے جلوے ہیں اچھے مگر میں مدینے کی عظمت پہ صدقے اسے تو ہے نسبت میرے عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور کونین اور عالم کے سلاطین ہے آقا بیکاری تیرے در کے عالم کے سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی خزانہ کی خدا نے محبوب کی آل کو مختار
سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے کہ پوری دنیا کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے بنایا. اب آگے شاعر لکھتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے لیے کیا بنایا. شاعر لکھتا ہے گلزار جنات یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ایسا تجھے صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. محترم جناب محمد ریاض ریاضی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محمد کی عنایت میں کمی تو رحمت میں کمی آئی نہ آئے گی. وہ رحمت ہے تو رحمت میں کمی آئی نہ آئے گی. اور انہی سے پوچھ کر آج بھی صبحوں کو دن نکلتا ہے. انہی سے پوچھ کر آج بھی صبحوں کو دن نکلتا ہے. سنو سنو ان کی حکومت میں کمی آئی نہ آئے گی.
مصطفیٰ ہوں مجھے غربت سے کیا خدشہ میں فقیر مصطفیٰ ہوں مجھے غربت سے کیا خدشہ میرے حصے کی دولت میں کمی آئے حسین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد اجازت نانا دتیاں جے رب مینوں ساواں مدینہ تیرا پھیر ویکھ ساں نانا جی پھیر ویکھ ساں سرکار جا رہے ہیں جی کربلا سرکار کوفہ جا رہے سن تو خط آئے کوفیاں دے سرکار جا رہے ہیں روزے پاک دی حاضری ہوئی سرکار فرما رہے ہیں کی فرما رہے ہیں نانا رب دتیاں نانا دتیاں جے رب مینوں ساواں مدینہ تیرا پھیر ویکھ ساں نانا جی پھیر ویکھ ساں نانا دتیاں مدینہ تیرا پھیر ویکھ ساں نانا جی پھیر ویکھ ساں میرے دل دیاں ایہو نے صداواں مدینہ تیرا تسی آکھیں مدینہ پھیر ویکھ ساں مدینہ تیرا پھیر ویکھ ساں سرکار عرض کرتے رہے اور لگے خوشیاں نو تالے جیرے سگرا حوالے سرکار دی بیٹی پاک سگرا انہاں دا نام اصل فاطمہ سی چھوٹی فاطمہ لیکن سرکار فرما دے سن سرکار پیار نہ بلاندے سن سگرا فاطمہ سرکار دا نام سی سگرا مشہور ہو گیا سرکار عرض کرتے ہیں لگے خوشیاں نو تالے تیرے سگرا حوالے اے دے سر اتے رکھے اور داواں مدینہ تیرا پھیر ویکھ ساں نانا جی پھیر ویکھ ساں میرے دل دیاں ایہو نے صداواں مدینہ تیرا پھیر ویکھ ساں نانا پھیر ویکھ ساں میرے ساتھ بڑا پیارا شعر سرکار فرما رہے ہیں اور رب دیوے زندگانی آوے رتیوں سہانی رب دیوے زندگانی آوے رتیوں سہانی او پاکے غازی دیاں باواں چ باواں مدینہ تیرا پھیر ویکھ ساں نانا جی پھیر ویکھ ساں پاکے غازی دیاں باواں چ باواں مدینہ تیرا پھیر ویکھ اور آوے رت
नाना दित्तियां जे रब मैनू सावा मदीना तेरा फेर वेख सां नाना जी फेर वेख सां। मौला मुश्किल शाह हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम से किसी ने पूछा कि जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए जा रहे थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात आपको अपने बिस्तर मुबारक पे लिटा दिया था अपनी जगह पे, तो क्या उस रात आपको नींद आ गई थी खौफ से? पूछने वाले ने सवाल किया, क्योंकि दुश्मनों के पहरे थे ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह वो ख़त्म करने के इरादे से आ रहे थे और उस आपकी जगह हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम लेटे हुए थे। तो ये भी हो सकता था कि कोई दुश्मन आता वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात समझ कर आपको शहीद कर देता। तो कुर्बान जाएं मेरे मौला अली मुश्किल कुशा पे, आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, जितनी मुझे अच्छी नींद उस रात में आई, मैं पूरी जिंदगी उतनी गहरी नींद ना सो सका। पूछने वाले ने सवाल किया कि वो क्यों? फरमाने लगे कि मुझे हर रात सोने से पहले यही लगा रहता है कि शायद मुझे सुबह देखनी नसीब ना हो सकता मैं अल्लाह की बारगाह में चला जाऊं। हर रात मैं ये सोच कर सोता, लेकिन उस रात मैं इस इत्मीनान के साथ सोया कि इस रात मुझे मौत नहीं आ सकती, इस रात मुझे मौत नहीं आ सकती। पूछने वाले ने पूछा कि वो कैसे? दुश्मन चारों तरफ थे तो वो कैसे? फरमाने लगे कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा कर गए थे कि ए अली इस जगह पे सो जाओ और सुबह उठकर तुमने अमानतें वापस करनी है लोगों की। तो मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर इतना यकीन है कि आपने फरमा दिया कि सुबह उठकर, अगर ये फरमा दिया है तो मैं सुबह उठूंगा, मुझे इस रात मौत नहीं आ सकती। तो सहाबा इकराम के ईमान, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उनके ईमान का हमें भी कुछ हिस्सा नसीब हो। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो बातें करने वाले हैं उनकी अपनी सोच है, हमें सरकार की गुलामी में अल्लाह पाक रखे। इस बज़म के आखिरी सनाहाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहतरम जनाब मोहम्मद तनवीर फादल साहब। कांद बैठिया मैं सोनिया, विच उड़ी कांद बैठिया मैं सोनिया, शाह सवारा कदी आ जावेड़े मेरे, विच उड़ी कांद बैठिया मैं सोनिया, विच उड़ी कांद बैठिया मैं सोनिया, शाह सवारा कदी आ जावेड़े मेरे, विच उड़ी कांद बैठिया मैं सोनिया, शाह सवारा कदी आ जावेड़े मेरे, मेरे कर भी चरागा होवे या नबी, मेरे कर भी चरागा होवे या नबी, दूर कर दे गमा दे हनेरे मेरे, मेरे कर भी
چراغ ہوئے یا نبی میرے گھر بھی چراغ ہوئے یا نبی دور کر دے غماں دے ہنیرے میرے وچ کا دے بیٹھیاں میں سونیاں تیری راواچ کلی سجائی میں بس تیرے آن دی آس لائی میں تیری راواچ کلی سجائی میں بس تیرے آن دی آس لائی میں تینوں تقدیر ماں تیرا درشن کرا تینوں تقدیر ماں تیرا درشن کرا تینوں تقدیر ماں تیرا درشن کرا آجا بس مایا ویڑے میرے آجا بس مایا ویڑے میرے آجا بس مایا ویڑے میرے وچ اڈی کان دے بیٹھیاں میں سونیاں وچ اڈی کان دے بیٹھیاں میں سونیاں شاہ سوارا کدے آجا ویڑے میرے وچ اڈی کان دے بیٹھیاں میں سونیاں رول اے بینو راواں چلا سونیاں دے دے قدماں چ تھوڑی جتھا سونیاں رول اے بینو راواں چلا سونیاں دے دے اے بینو دے دے قدماں چ تھوڑی جتھا سونیاں نیکو بخشش دا میرا وسیلہ ہے تو ایکو بخشش دا میرا وسیلہ ہے تو من لیا آقا میرے بتھیرے گناہ من لیا آقا میرے بتھیرے گناہ وچ اڈی کان دے بیٹھیاں میں سونیاں رول اے بینو راواچ نہ سونیاں دے دے قدماچ تھوڑی جتھا سونیاں رول اے بینو راواچ نہ سونیاں دے دے قدماچ تھوڑی جتھا سونیاں ایکو بخشش دا میری وسیلہ ہے تو ایکو بخشش دا میری وسیلہ ہے تو من نے آیا گناہ نے بتھیرے میرے اتنا بخشش دا میرا وسیلہ ہے تو من لے آیا گناہ نے بتھیرے میرے وچ اڈی کان دے بیٹھی میں سونیاں شاہ سوارا کدی آ جویڑے میرے کر بھی چراغا ہوئے یا نبی میرے کر بھی چراغا ہوئے یا نبی دور کر دے غماں دے ہنیرے میرے وچ اڈی کان دے بیٹھی میں سونیاں درد مندان دے سخن محمد
پلے پھل بدے ہو آوے باس رومالو جس پلے پھل بدے ہو ون آوے باس رومالو جو ہٹی دے اوے اندر ہووے سوئی آئی بچے وچارا کتھوں لال لے آوی محمد تے کولے وے چلوالا کتھوں لال لے آوے محمد تے کولے وے چلوالا. ابھی آپ سن رہے تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اور عشق والے جو ہیں ان کی تو دکانیں ہی اور ہیں، ان کا سودا ہی اور ہے. تو جو ان کے پاس ملتا ہے وہ جو دکان کے اندر ہوتا ہے وہی نکالتا ہے. یہی بات میاں صاحب سمجھا رہے ہیں. جو ہٹی دے اوے اندر ہووے سوئی آئی بچے وچارا کتھوں لال لے آوی محمد تے کولے وے چلوالا کتھوں لال لے آوی محمد تے کولے وے چلوالا جے ڈولی وچ او بے کے ڈولی پھر ڈولی کی ڈولی سب سیاں نے کاج سوارے میں کھٹی عمرہ دی ڈولی سب سیاں نے کاج سوارے میں کھٹی عمرہ دی ڈولی. میاں صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا جنہوں نے اتنا خوبصورت کلام لکھ کر ایسا کلام لکھا کہ قیامت تک کے لیے امر ہو گیا اور قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید یہ کلام ہے، اور جو ہر آنے والے وقت میں پڑھنے والے خوب سے خوب سار پڑھتے ہیں. یہ جتنے بھی میرے ساتھی دور و نزدیک سے اس بزم میں تشریف فرما ہوئے، مولا ان کا اٹھایا ہوا ایک ایک قدم اس کے بدلے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، مولا اپنی شان کریمی اور شان رحیمی کے مطابق ہمیں اس کا اجر عطا فرما. میرے مولا ہم نے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کیا. میرے مولا اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے مولا تیرے پاک نام کا ذکر کیا گیا، مولا تیرے سونے نام کو پکارا، تیرے پیارے نام کو پکارا. میرے مولا
اس پکارنے کا صدقہ مولا ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرما. میرے مولا ان ساتھیوں کی تمام دلوں میں چھپی ہوئی نیک خواہشات نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرما. میرے مولا ان پہ اپنا لطف و کرم کر دے، ان کے عزیز و اقارب پہ اپنا لطف و کرم کر دے. اس بزم میں جو بھی کوئی آس امید لے کر آیا ہے اس کی آسوں اور امیدوں کو میرے مولا تو پورا فرما دے. مولا رفیق صاحب کے والد بہت بیمار ہیں، آخر میں انشاءاللہ سب کے لیے دعا کی جائے گی. اور بھی جن ساتھیوں نے جو بھی دعا کے لیے کہا ہے، ہمیں ہمارے محترم ساتھی نے درود پاک پڑھنے کے دوران دعا کے لیے جن ساتھیوں کے لیے کہا تھا ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. میرے مولا آج کی شب تیری بارگاہ میں خاص کر یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. مولا اس کے بسنے والوں کی حفاظت فرما. میرے مولا ہمیں نیک ہدایت عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرما. سب کو مل کر اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا یہ خطہ ہم نے دین اسلام کے لیے لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر لیا تھا. میرے مولا ہم نے اس کا مطلب ہی یہی رکھا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا اس وطن عزیز پاکستان کو قیامت تک شاد اور آباد رکھ. جو بھی اس کے لیے اچھی نیت رکھتا ہے میرے مولا ان کو کامیاب و کامران فرما. جو بھی اچھی نیتیں لے کر اس کے لیے جس طرح کی بھی کاوش کر رہا ہے میرے مولا تجھے تو نیتوں کا پتہ ہے، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جو اس کے لیے اچھی نیتیں رکھتا ہے. مولا تیری بارگاہ میں سب کا عیاں ہے، سب کے ارادے عیاں ہیں. میرے مولا جو بری نیتیں لے کر باہر نکلا ہے میرے مولا ان کو تباہ و برباد کر دے. مولا جو اچھی نیتیں لے کر باہر نکلا ہے میرے مولا ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اور اس وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے بسنے والوں کی حفاظت فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ اپنا لطف و کرم کر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا